الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو جو آیت پڑھی ہے، پہلے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آیت کے ترجمے سے یہ بات آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی ہے، یہ شہادت دی ہے کہ اللہ کا گھر، مسجدیں وہی بناتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر اللہ نے گواہی دی ان کے ایمان کی، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو بناتے ہیں، مسجدوں کی نگرانی کرتے ہیں، مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجد کا پورا انتظام سنبھالتے ہیں، ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی رب ذوالجلال نے دی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے گھر کی ہو رہی ہے، مسجدوں کی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اللہ کی گواہی بھی ویسی ہی ہوگی۔ بہرکیف
کہنا یہ ہے کہ مسجد اس کی عظمت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ یہ مسجدیں جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسجدیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں۔ یہی ایک بات کافی ہے اس کی عظمت کے لیے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں۔ عربی زبان میں بیوت اللہ کہا جاتا ہے، یا واحد کا صیغہ اگر استعمال ہو تو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مسجد کی عظمت کا پروف اور ثبوت یہ ہے کہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان مسجدوں میں، ان جگہوں پر فرشتے اپنے رحمت کے سائے بچھاتے ہیں، فرشتے اپنی رحمتوں کی بارش برساتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، جو اس مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باوضو بیٹھے رہتے ہیں، نمازوں کا انتظار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں۔ یہ آسمان سے اتر کر آنے والے فرشتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، چاہے وہ رحمت کی دعا ہو یا مغفرت کی دعائیں ہو، یہ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، کہ تمہارے درمیان رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان کا اجتماع ہوتا ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ یعنی رات والے فرشتے جنہوں نے ابھی رات بھر خدمت انجام دی ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ فرشتے جو ابھی دنیا میں آئے ہیں اور دن بھر انہیں خدمت انجام دینی ہے، یہ دونوں فرشتے فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز میں وہ فرشتے جو فجر سے لے کر عصر تک دنیا میں خدمت پر مامور رہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں جنہیں اب عصر کے بعد سے لے کر فجر تک دنیا میں خدمت انجام دینی ہے۔ تو اس طریقے سے فجر میں بھی اور عصر میں بھی فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جب نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، پھر یہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، یہ فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں، آسمان پر رب ذوالجلال کے پاس جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، پھر ہمارا رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی اللہ کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے مقام کو بلند کر رہا ہے، اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ تم دنیا میں گئے تھے نا، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندوں کو کس حالت میں پایا ہے؟ فرشتے کہیں گے، جواب دیں گے، اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم جب ان کے پاس پہنچے تھے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ اے اللہ ہم جب اس کے پاس سے، وہ ان کے پاس سے واپس آئے ہیں تب بھی وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، ہم فجر میں گئے تھے تب بھی انہیں دیکھا، اور عصر میں جب واپس آئے اللہ تب بھی انہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری بندگی کر رہے ہیں، نمازوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ فرشتے خصوصیت کے ساتھ رب سے ایک درخواست کرتے ہیں، رب سے ایک التجا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم دنیا میں جا کر آئے ہیں، ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا ہے،
فجر میں بھی دیکھا, عصر میں بھی دیکھا. اے اللہ ہماری یہ التجا ہے, ہماری تجھ سے یہ گزارش ہے, فاغفر لهم یوم الدین, اللہ تو ان سب کو قیامت کے دن بخش دینا, ان کی مغفرت فرما دینا. میرے بھائیوں اور فرشتے جس کسی کے حق میں دعا کر دے, اللہ اکبر, فرشتوں کی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے. سورہ انبیاء میں اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ, یہ فرشتے جس کسی کے حق میں بھی سفارش کر دیں, جس کسی کے حق میں دعا کر دیں, رب ذوالجلال راضی ہو جاتا ہے, رب ذوالجلال خوش ہو جاتا ہے, قبول کر لیتا ہے. تو میرے بھائیوں سمجھو, غور کرو, یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں ہم اور آپ 5 وقت آتے ہیں, رب کو سجدے کرتے ہیں. ویسے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, رحمتوں کا سایہ کرتے ہیں, ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ مسجدیں ہیں جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے بھائیوں میں آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سماج و معاشرے میں مساجد کا کیا کردار ہوتا ہے. یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں, یہاں سے جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں سے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں, کون کون سے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں, اور مساجد کا اپنا سماج و معاشرے میں کیا کردار ہوا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات تو یہ مسجدیں مرکز توحید ہوا کرتی ہیں, مرکز توحید ہوتی ہیں. یعنی اس جگہ سے, مسجدوں سے توحید کا نور پھیلتا ہے, ایمان و یقین کا نور پھیلتا ہے, حق و صداقت کا نور پھیلتا ہے, سچائی کا نور پھیلتا ہے, اتباع سنت کا نور پھیلتا ہے, توکل کا نور پھیلتا ہے, امانت و دیانتداری کا نور پھیلتا ہے. اس طریقے سے جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر خیر کے سارے نور پھیلتے ہیں, ساری روشنیاں وہاں سے نمودار ہوتی ہیں. اور جس محلے میں, جس گلی میں, جس شہر میں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں نور ہی نور ہوتا ہے, روشنی ہی روشنی ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید کا نور بھی یہاں سے پھیلتا ہے. تو یہ نور کی جہاں تک بات آئی, اس کی دلیل کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مسجد کی عظمت پر بحث کرنے والی جو سب سے اہم آیت ہے اس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے سورۃ النور میں کیا ہے, اور سورہ نور میں بھی آیت النور کے بعد کیا ہے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. سبحان اللہ, مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں آیت نور کے بعد یہ تذکرہ کر کے مسجد کا یہ بتانا چاہا ہے کہ مسجدیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر نور پھیلتا ہے, روشنی پھیلتی ہے. اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد جایا کرتے تھے, خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے تھے آپ یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. اے اللہ میرے دل کو روشن کر دے, اے اللہ میری آنکھوں کو روشن کر دے, اے اللہ میرے کانوں کو منور کر دے, اے اللہ میرے اوپر نور کر دے, اے اللہ میرے نیچے نور کر دے, اللہ میرے دائیں نور کر دے, اللہ میرے بائیں نور کر دے, اللہ میرے آگے نور کر دے, اللہ میرے پیچھے نور کر دے. واجعل لی نورا, اور اے اللہ مجھے نور میں نہایا ہوا مکمل انسان بنا دے. میرے بھائیوں کتنی پیاری دعا ہے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں جہاں ہوتی ہیں وہاں سے نور پھیلتا ہے, روشنی پھیلتی ہے. میرے بھائی جیسے کہ میں نے کہا کہ توحید کا نور بھی پھیلتا ہے یہاں سے, مسجدیں جہاں ہوتی ہیں یہ مرکز توحید ہوا کرتی ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ یہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یہاں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، یہاں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں اور آپ پر بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، کبھی سر پر چادر ڈالتے ہیں، کبھی ہٹاتے ہیں، ایسے عالم میں آپ نے ایک جملہ کہا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کہ انہوں نے انبیاء